بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جو انتہائی دولت اور بڑی شان و شوکت والا تھا۔ اس کی دولت کا چرچا دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اللہ نے اسے سب کچھ دیا تھا لیکن وہ اولاد کی دولت سے محروم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اور اس کی ملکہ ہر وقت اداس اور غمگین رہتے تھے۔ دونوں مل کر خدا سے دعائیں کرتے کہ اے خدا ہمیں بھی اولاد کی نعمت بخش دے، مگر ابھی تک ان کی گود بھری نہیں ہوئی تھی۔ تاہم وہ اپنی قسمت سے مایوس نہیں ہوئے تھے۔ انہیں کامل یقین تھا کہ ایک نہ ایک روز ان کی تمنا ضرور پوری ہوگی۔ ایک روز بادشاہ اپنے دربار میں امیروں وزیروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ خادموں نے عرض کیا، حضور ایک فقیری آپ کے حضور پیش ہونا چاہتی ہے، اسے ضرور پیش کیا جائے۔ بادشاہ نے اسی وقت حکم دیا اور پھر اس کے ساتھ ہی ایک بوڑھی فقیرنی حاضر ہو گئی۔ اس نے جھک کر بادشاہ کو سلام کیا اور پھر پوچھنے لگی، بادشاہ سلامت، اگر اجازت ہو تو ایک بات پوچھو۔ ضرور پوچھو، تمہیں اجازت ہے۔ اس پر فقیرنی بڑے مؤدب لہجے میں بولی، عالیجا، آپ کو خدا نے تخت و تاج دیا ہے، بے انتہا مال و دولت سے نوازا ہے، مگر اس کے باوجود آپ مجھے اداس نظر آتے ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب میں بادشاہ ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بولا، اے بزرگ فقیرنی، ہم اداس کیوں نہ ہوں؟ اس تمام مال و دولت اور شان و شوکت کے باوجود ہم اولاد سے محروم ہیں۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر فقیرنی نے دونوں ہاتھ باندھ کر کہا، حضور والا، آپ کی یہ تمنا پوری ہو سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ مجھے جلدی بتاؤ۔ بادشاہ بےتاب ہو کر پوچھنے لگا، اگر ہم صاحب اولاد ہو گئے تو تمہیں منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ جواب میں فقیرنی نے اپنی گٹھڑی میں سے کوئی جڑی بوٹی نکالی اور بادشاہ کو پیش کرتے ہوئے عرض کیا، بادشاہ سلامت، اس بوٹی کو پکایا جائے۔ پہلے اس کا آدھا حصہ ملکہ کو کھلایا جائے اور پھر اس کا باقی آدھا حصہ اس باورچن کو کھلا دیا جائے جو اسے پکائے۔ فقیرنی یہ بات بتا رہی تھی اور بادشاہ بڑی توجہ اور اشتیاق سے سن رہا تھا۔ فقیرنی اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ بوٹی کھانے سے ملکہ اور باورچن دونوں امید سے ہو جائیں گی اور دونوں کے ہاں ایک ایک بیٹا ہوگا۔ بادشاہ نے یہ سنا تو بہت خوش ہوا۔ اس نے فقیرنی کو بہت سا انعام و اکرام دیا اور بوٹی لے کر محل پہنچا دی۔ ساتھ ہی ہدایت کی کہ بوٹی کو ابھی پکایا جائے اور فقیرنی کے کہنے کے مطابق آدھی ملکہ کو اور آدھی پکانے والی باورچن کو کھلا دی جائے۔ بادشاہ کے حکم کی دیر تھی، اسی وقت بوٹی پکائی گئی اور آدھی ملکہ کو اور آدھی باورچن کو کھلا دی گئی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ملکہ اور باورچن دونوں ایک ہی وقت امید سے ہو گئی اور پھر ایک ہی دن دونوں کے ہاں ایک ایک بیٹا پیدا ہوا۔ جیسے ہی یہ خبر بادشاہ کو ہوئی، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس نے اسی وقت جشن منانے کا اعلان کیا اور ہر طرف خوشیاں منائی جانے لگی۔ امیروں وزیروں کو منصب عطا کیے گئے، خادموں اور نوکروں چاکروں کو انعامات دیے گئے اور غریبوں فقیروں میں جی کھول کر دولت تقسیم کی گئی۔ جب دونوں لڑکے تھوڑے بڑے ہوئے تو ایک ساتھ پڑھنے کے لیے جانے لگے۔ دونوں خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین تھے، اس لیے بڑی تیزی سے علم حاصل کرنے لگے۔ اگرچہ وہ دونوں ہوشیار اور عقل مند تھے، تاہم باورچی کا بیٹا بادشاہ کے بیٹے سے کہیں ذہین اور ہوشیار تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ علم حاصل کرنے میں زیادہ تیز تھا۔ گو ان میں سے ایک بادشاہ کا بیٹا تھا اور دوسرا باورچی کا، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کو بھائی کہہ کر پکارتے تھے اور بھائیوں کی ہی طرح ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ جب دونوں جوانی کی عمر کو پہنچے تو ایک روز بادشاہ کا بیٹا کہنے لگا، بھائی چلو آج شاہی باغ کی سیر کریں۔ جواب میں باورچی کا بیٹا بولا، میں اس وقت باغ میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا باپ باغ کو خوشنما اور خوبصورت نہیں بنائے گا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ان دونوں شاہی باغ کی دیکھ بھال مناسب طور پر نہیں ہو رہی تھی اور وہ صحیح حالت میں نہیں تھا۔ جگہ جگہ گھاس اور جھاڑیاں اگائی تھی۔ اسی وجہ سے باورچی کا بیٹا اداس تھا۔ اسے اداس دیکھ کر اس کا باپ پوچھنے لگا، بیٹا کیا بات ہے، تم اس قدر اداس کیوں ہو؟ جواب میں لڑکے نے کہا، تم بادشاہوں کے باغ انتہائی خوبصورت اور تیزا سیب ہوتے ہیں، مگر ہمارے بادشاہ کا باغ بری حالت میں ہے۔ آخر ہمارا باغ خوبصورت کیوں نہیں ہے؟ دوسری طرف لڑکے کی اس بات کا علم جب بادشاہ کو ہوا تو اس نے اسی وقت حکم دیا کہ شاہی باغ کو جس قدر حسین بنایا جا سکتا ہے بنایا جائے، اسے اتنا خوبصورت بنایا جائے کہ اس کی مثال نہ ملے۔ بادشاہ کے حکم کی دیر تھی کہ اسی وقت باغ کو خوبصورت سے خوبصورت تر بنانے کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ ماہرین تعمیرات، مجسمہ ساز، بہترین مالی، لکڑی کا کام کرنے والے کاریگر اور دوسرے لوگ بھیج دیے گئے، جنہوں نے چند ہی روز میں باغ کو اس قدر حسین اور شاداب بنا دیا کہ وہ اپنی مثال آپ بن گئے۔ اس طرح جب باغ کی آرائش و زیبائش مکمل ہو گئی تو دونوں بھائی باغ کی سیر کو گئے۔ واقعی اس وقت
बाग इंतहाई हसीन और दीदा देव था। हर तरफ फूल ही फूल खिले हुए थे और सरसब्ज व शादाब पौधे और दरख्त लहरा रहे थे। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए और आपस में बातें करते हुए इधर उधर टहलने लगे। टहलते टहलते अचानक बादशाह के बेटे की नज़र एक मुजस्मे पर पड़ी। यह मुजस्मा एक बादशाह की हसीन और जमील बेटी का था और उसमें उसका सिर्फ चेहरा और धड़ दिखाया गया था, लेकिन उसके बावजूद ये फनकारी का आला नमूना था और पत्थर का होने के बावजूद जिंदगी से भरपूर था। यूं लगता था जैसे शहजादी अभी बोल पड़ेगी। बादशाह का बेटा थोड़ी देर तक मुजस्मे को बड़े गौर से देखता रहा और फिर कहने लगा, भाई, यह मुजस्मा किस कदर हसीन शहजादी का है। हाँ वाकई, यह बहुत खूबसूरत है, उसने जवाब दिया। जिस पर बादशाह का बेटा बोला, जिस शहजादी का मुजस्मा इस कदर हसीन है वो खुद कितनी खूबसूरत होगी, यकीनन वो इस मुजस्मे से कहीं ज्यादा होगी। इतना कहकर वो किसी सोच में पड़ गया और चंद लम्हों के बाद कहने लगा, काश मैं उसे हासिल कर सकता, मगर मैं उसे कभी हासिल न कर सकूंगा। बावर्ची के बेटे ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और बोला, दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है, मगर यह काम मुझे नामुमकिन मालूम होता है। उस वक्त बादशाह के बेटे के लहजे में मायूसी की झलक थी, जिसे उसके भाई ने महसूस भी कर लिया था। यही वजह थी कि वो कहने लगा, अगर तुम उसे हासिल करने के लिए जाओ तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन ये है कौन और कहाँ होगी? कहीं तो होगी, तलाश करने पर क्या नहीं मिलता। बावर्ची के बेटे ने उसकी हिम्मत बंधाई और इस तरह उन दोनों ने शहजादी की तलाश में जाने का इरादा कर लिया। दोनों जरूरी साजो सामान लेकर घोड़े तैयार करके वालिदैन से इजाज़त लेकर शहजादी की तलाश में चल पड़े। अगरचे वो दोनों शहजादी के बारे में कुछ नहीं जानते थे, मगर उन्हें उम्मीद थी कि एक न एक रोज उस तक जरूर पहुंच जाएंगे। वो दोनों अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते चले जा रहे थे। चलते चलाते जब वो एक महल के पास पहुंचे तो शाम हो गई और देखते ही देखते अंधेरा फैलने लगा। आपस में कहने लगे, यहाँ रात बसर कर लेनी चाहिए। चुनाचे उन्होंने घोड़े रोक लिए और उस किले नमा महल के पास चले गए। यह महल सारे का सारा स्याह रंगा था और आसपास कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर तक महल का जायजा लेते रहे और फिर उस पर दाखिल हो गए। जब वो किले के अंदर गए और इधर उधर देखा तो वहां कोई भी आदमदाद दिखाई न दिया। हैरान हो रहे थे कि ये कैसा महल है जहाँ कोई आदमजाद नहीं। बहर सूरत उन्हें रात तो बसर करनी ही थी। एक मुनासिब जगह देखकर उन्होंने अपने घोड़े बांध दिए और खुद बैठ गए। खाने पीने का जो सामान साथ लाए थे वो निकाला और खाकर सोने के लिए लेट गए। बादशाह का बेटा कुछ ज्यादा ही थका हुआ था। वो लेटा और लेटते ही सो गए। यूं तो बावर्ची का बेटा भी थका हुआ था, मगर वो अपने दिल में सोचने लगा, एक तो ये अजनबी जगह है और दूसरी अजीबो गरीब है। ऐसा ना हो हम दोनों सो जाएं और कोई हमें नुकसान पहुंचाए। हो सकता है यहाँ कोई जादूगर या जिन भूत हो, इसलिए मुझे जागते रहना चाहिए। ये सोचकर उसने बादशाह के बेटे को सोने दिया और खुद जागता रहा। यूं तो वो भी लेटा हुआ था, लेकिन पूरी तरह होशियार था और इधर उधर देख रहा था। उसके साथ ही साथ उसके कान हर आहट पर लगे हुए थे। अगर हवा से भी जरा सी सरसराहट होती तो वो चौंक पड़ता। रात बीत रही थी और जब रात के 11 बजे तो उसे एक तरफ से पाँव की आहट सुनाई दी। उसने लेटे ही लेटे देखा तो उस जानिब से 3 नौजवान और खूबसूरत लड़कियां आ रही थीं। उन्हें देखते ही वो पहले से ज्यादा होशियार हो गया। इस वीरान किले में ये लड़कियां कौन हैं? उसने दिल में सोचा और इस बात का इंतजार करने लगा कि देखूं लड़कियां क्या करती हैं। तीनों लड़कियां आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई उनके करीब ही आकर बैठ गई और आपस में ताश खेलने लगी। वो एक दूसरे से बातें कर रही थी और खेल भी रही थी। उधर बावर्ची का बेटा लेटा हुआ टिकटिकी लगाए उन्हें देख रहा था। उसी तरह ताश खेलते हुए उन्हें काफी वक्त गुजर गया और जब 12 बजने में थोड़ा वक्फा रह गया तो एक तरफ से एक बूढ़ा शख्स आया। उसके बाल बिल्कुल सफेद थे। जैसे ही वो उनके करीब आया उसने लड़कियों को मुखातिब करते हुए कहा, सलाम मेरी बेटियों, सलाम अब्बा जान। तीनों लड़कियों ने बेक ज़ुबान उसे जवाब दिया और बूढ़ा शख्स भी उनके पास आकर बैठ गया और बोला, मैं तुम्हें सुनाने के लिए एक खबर लाया हूँ। कौन सी खबर है अब्बा जान, हमें बताओ। लड़कियों ने बड़े इश्तियाक से दरियाफ्त किया। उस पर बूढ़ा कहने लगा, एक बहुत ही दौलतमंद बादशाह का बेटा अपने घोड़े पर सवार होकर आया है और उसके साथ उसका भाई भी है। वो एक बादशाह की बेटी से शादी करना चाहता है, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेगा। वो क्यों? लड़कियों ने ताजुब से बाप से सवाल किया। वो कामयाब क्यों नहीं होगा? उसे कामयाबी कैसे हासिल हो सकती है? जवाब में बूढ़ा बोला, वो और उसका भाई ये बात नहीं जानते कि वो अपने घोड़ों पर सवार होकर शहजादी विक तलाश नहीं कर सकते। वो शहजादी विक सिर्फ उसी सूरत में तलाश कर पाएंगे जब अपने घोड़ों की बजाय हमारे घोड़ों पर सफर करेंगे। उस वक्त बावर्ची का बेटा खामोशी से लेटा हुआ बूढ़े की तमाम बातें बड़े गौर से सुन रहा था। अब तो वाकई उसकी नींद उड़ गई थी। उधर बूढ़ा कह रहा था, एक बात और है। वो क्या? लड़कियों ने फिर सवाल किया और जवाब में बूढ़े ने कहा, वहां दीवार के साथ लोहे की एक
چھڑی رکھی ہوئی ہے۔ یہ چھڑی بھی انہیں اپنے ساتھ لے جانی ہے، کیونکہ آگے چل کر ایک دریا آئے گا۔ اگر یہ اس چھڑی کو پانی پر ماریں گے تو پانی پھٹ جائے گا اور انہیں راہ دے دے گا۔ اس طرح یہ دریا پار کر سکیں گے۔ اس کے بغیر دریا پار کرنا ان کے لیے ناممکن ہوگا۔ پھر جیسے ہی ٹھیک 12 بجنے کا وقت ہوا، بوڑھا اور لڑکیاں وہاں سے چلی گئی، لیکن باورچی کے بیٹے نے ان کی تمام باتیں ذہن نشین کر لی تھی۔ چنانچہ جو ہی صبح ہوئی، وہ اٹھا اور گھوڑوں کو چارہ ڈالا۔ اس کا بھائی بھی بیدار ہو چکا تھا۔ دونوں نے ناشتہ کیا اور چلنے کے لیے تیاری کرنے لگے۔ باورچی کا بیٹا بولا، تم ذرا ٹھہرو۔ وہ محل میں ایک جگہ گیا اور اس نے وہاں سے لوہے کی چھڑی لے لی۔ اس کے بعد اس نے بوڑھے کے دونوں گھوڑے کھولے اور انہیں لے آیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں نہیں معلوم؟ اس نے جواب دیا اور اپنے گھوڑوں کی زینیں اتار کر ان گھوڑوں پر ڈالی۔ پھر بھائی سے کہنے لگا، آؤ اب چلیں۔ اس طرح انہوں نے اپنے گھوڑے وہیں چھوڑے، لوہے کی چھڑی ساتھ لی اور بوڑھے کے گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنے اگلے سفر پر چل دیے۔ چلتے چلاتے وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں دریا تھا اور جسے پار کرنا ناممکن تھا، لیکن باورچی کا بیٹا بوڑھے کی بتائی ہوئی لوہے کی چھڑی اپنے ساتھ لے آیا تھا، لہذا اس نے آگے بڑھ کر پانی پر چھڑی ماری اور اس کے ساتھ ہی دریا کا پانی پھٹ گیا۔ دریا کے پاٹ میں ایک راستہ بن گیا تھا جس سے گزر کر وہ دریا کے پار چلے گئے۔ جب وہ دریا کے پار نکل گئے تو پاٹ کا پانی پھر سے مل گیا اور وہ دونوں پھر سے اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ اس طرح چلتے چلتے سفر کرتے ہوئے وہ دونوں اسی شہزادی کے شہر میں پہنچ گئے جس کا مجسمہ انہوں نے اپنے باغ میں دیکھا تھا۔ وہ وہاں پہنچ تو گئے تھے، مگر اب مسئلہ یہ درپیش تھا کہ شہزادی تک کیسے پہنچے۔ یہی کچھ سوچتے ہوئے بادشاہ کا بیٹا کہنے لگا، شہزادی کو حاصل کرنا تو بات کی بات ہے، پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس تک پہنچیں کیسے۔ گھبراؤ نہیں، کوئی نہ کوئی سبیل نکل آئے گی۔ باورچی کے بیٹے نے اسے تسلی دی۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا، میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے۔ وہ کیا؟ تمہیں بتاتا ہوں، پہلے تم میرے ساتھ آؤ۔ وہ دونوں ایک سونار کے پاس گئے اور باورچی کا بیٹا سونار سے کہنے لگا، ہمیں سونے کا ایک 12 سنگا بنا دو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کہا، یہ 12 سنگا اتنا بڑا ہو کہ اس کے پیٹ میں ایک آدمی بیٹھ سکے اور اس کو پہیے بھی لگے ہونے چاہیے۔ سونار نے جواب میں بتایا کہ اس کی تیاری میں چند روز لگیں گے اور اس پر بہت قیمت آئے گی۔ قیمت کی پرواہ نہ کرو، تم جو کہو گے تمہیں ملے گا۔ انہوں نے سونار کو یقین دلایا اور سونار نے 12 سنگا تیار کرنا شروع کر دیا، جو چند ہی روز میں مکمل ہو گئے۔ یہ 12 سنگا خاصا بڑا تھا، اس کے چھوٹے چھوٹے پہیے تھے اور اسے تہ بھی کیا جا سکتا تھا۔ اس کے نیچے پیٹ میں ایک دروازہ تھا جس میں سے ایک آدمی اندر داخل ہو کر پیٹ میں بیٹھ سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ایک کلاگ تھا جس کی آواز بڑی سریلی تھی۔ جب 12 سنگے کو کھینچا جاتا تو اس کے اندر سے بہت ہی سریلی آواز سنائی دیتی۔ یہ 12 سنگا اپنی جگہ ایک عجوبہ دکھائی دیتا تھا۔ جب 12 سنگا تیار ہو گیا تو باورچی کے بیٹے نے بادشاہ کے بیٹے کو اس کے اندر داخل کر دی اور خود اسے کھینچتا ہوا اس بازار میں لے آیا جو شاہی محل کے قریب تھا۔ 12 سنگا تو سونے کا تھا، دوسرا اسے کھینچنے وقت بڑی سریلی آواز نکلتی تھی، اور تیسرا یہ کہ اس قدر خوبصورت تھا کہ جو بھی اسے دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ جب باورچی کا بیٹا اسے کھینچتا ہوا بازار میں لایا، عین اس وقت شہزادی اپنی 6 کنیزوں کے ساتھ پالکی میں بیٹھ کر عبادت کے لیے جا رہی تھی۔ جو ہی اس کی نظر 12 سنگے پر پڑی وہ رک گئی۔ اسے یہ بہت ہی دلچسپ دکھائی دیا کیونکہ اس نے آج تک اس قسم کا کوئی جانور نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس وقت تو چند لمحے وہاں ٹھہر کر چلی گئی تھی، لیکن عبادت سے واپسی پر اس نے وہاں اپنی پالکی رکا لی۔ باورچی کے بیٹے نے جب شہزادی کو دیکھا تو وہ اسے ادھر ادھر کھینچنے لگا، جس سے اس کے اندر لگا ہوا کلاگ چلنے لگا اور سریلی آوازیں نکلنے لگیں۔ شہزادی کو یہ منظر اتنا پسند آیا کہ وہ وہاں رک کر اس سے لطف اندوز ہونے لگی۔ اسے وقت کا بھی احساس نہ رہا، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ یہ دیکھ کر باورچی کا بیٹا کہنے لگا، میں اس 12 سنگے کو کھینچ کر گھر نہیں لے جا سکتا، اس لیے رات بھر کے لیے اسے یہیں چھوڑ جاتا ہوں۔ اس پر شہزادی نے اسے کہا، اس قدر قیمتی اور دلچسپ چیز کو یہاں چھوڑنا مناسب نہیں ہے، تم اسے شاہی محل میں میرے کمرے میں پہنچا دو۔ باورچی کا بیٹا تو خود یہی چاہتا تھا۔ وہ فوراً راضی ہو گیا اور شہزادی سے کہا، آپ ٹھیک کہتی ہیں، میں ایسے ہی کرتا ہوں۔ اس نے تو یہ 12 سنگا بنوایا ہی اس لیے تھا کہ کسی نہ کسی طرح اپنے بھائی کو شہزادی کے پاس پہنچا دے۔ اب یہ موقع خود بخود ہاتھ آ گیا تھا۔ وہ چپکے سے بادشاہ کے بیٹے کو کہنے لگا، میں تمہیں شہزادی کے پاس چھوڑ کر چلا آؤں گا اور رات کو خود بھی تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا، اور پھر ہم شہزادی کو ساتھ لے کر اپنے گھوڑوں پر نکل جائیں گے۔ اس طرح باورچی کا بیٹا سونے کا 12 سنگا شہزادی کے پاس چھوڑ کر چلا آیا، اور پیچھے شہزادی اس سے لطف اندوز ہوتی رہی۔ وہ اس کی موسیقی سنتی اور خوش ہوتی۔ اسے دل بہلانے کی یہ اچھی چیز مل گئی تھی۔ رات تک اس کے ساتھ کھیلتی رہی، یہاں تک کہ خواب گاہ میں جانے کا وقت ہو گیا۔ جیسے ہی وہ خواب گاہ میں جانے لگی،
اس کے ساتھ ہی بادشاہ کا بیٹا بارہ سنگے کے پیٹ میں سے باہر نکل آیا۔ شہزادی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ بارہ سنگے کے اندر ایک نوجوان چھپا ہوا ہے۔ اس نے جب اپنے سامنے ایک حسین نوجوان کو کھڑے دیکھا تو حیران و پریشان ہو گئی۔ بادشاہ کے بیٹے نے اسے اس طرح ہکا پکا دیکھا تو نرم لہجے میں بولا، شہزادی مجھ سے ڈرو نہیں۔ پھر اس نے اپنے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، حیران ہونے کی ضرورت نہیں، میں فی الحال بادشاہ کا بیٹا ہوں اور تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ کیوں شہزادی پہلی نظر ہی میں اسے دل دے بیٹھی تھی، تاہم وہ ابھی تک کچھ سمجھ نہ پائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ابھی تک حیران کھڑی تھی۔ بادشاہ کے بیٹے نے اسے بتایا کہ یہ سارا ڈھونگ محض تم تک پہنچنے کے لیے رچایا گیا تھا، اور جو نوجوان یہاں بارہ سنگا چھوڑ کر گیا ہے وہ میرا بھائی ہے۔ شہزادی نے جب اس کی پوری بات سنی تو اسے اطمینان ہوا۔ ویسے بھی وہ نوجوان پر فریفتہ ہو چکے تھے۔ اس نے کچھ دیر تک سوچا اور پوچھنے لگی، مگر ہم یہاں سے جا کیسے سکتے ہیں؟ یہ بات تم مجھ پر چھوڑ دو۔ بادشاہ کے بیٹے نے جواب دیا اور پھر بتایا، میرا بھائی رات کو ہمارے پاس آئے گا۔ اس کے ساتھ 2 تیز رفتار گھوڑے بھی ہوں گے جن پر سوار ہو کر ہم آسانی سے چلے جائیں گے۔ پہلے تو شہزادی کچھ ہچکچائی، مگر پھر وہ اس کے ساتھ چلنے پر راضی ہو گئی، اور اب وہ دونوں باورچی کے بیٹے کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر جیسے ہی اس کا بھائی رات کو آیا تو وہ دونوں پہلے سے ہی تیار بیٹھے تھے۔ چنانچہ تینوں دبے دبے پاؤں نکلے۔ بادشاہ کا بیٹا اور شہزادی ایک گھوڑے پر، باورچی کا بیٹا دوسرے گھوڑے پر بیٹھا، اور وہاں سے اس طرح ہوا ہو گئے کہ محل میں کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکے۔ دوسری صبح شہزادی کو نیند سے بیدار کرنے والے موسیقار آئے اور حسب معمول اس کی خوابگاہ کے باہر موسیقی کی دھنیں بجانے لگے، لیکن کافی دیر ہو جانے کے باوجود شہزادی کے بیدار ہونے کے کوئی آثار دکھائی نہ دیے۔ حالانکہ پہلے تو وہ فوراً بیدار ہو جاتی تھی۔ انہوں نے کھڑکی کے پاس جا کر آواز دی، لیکن اس کا بھی انہیں جواب نہیں ملا۔ یہ دیکھ کر موسیقار گھبرا گئے اور بھاگے بھاگے بادشاہ کے پاس گئے اور عرض کیا، حضور آج شہزادی بیدار نہیں ہو رہی۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، کوئی بات نہیں، اسے ابھی گھنٹے بھر کے لیے مزید سونے دو۔ رات وہ سونے کے 12 سنگے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے دیر تک جاگتی رہی ہوگی۔ موسیقار چلے گئے اور تقریباً 1 گھنٹے بعد پھر جا کر شہزادی کی خوابگاہ کے باہر موسیقی کی دھنیں بجانے لگے، مگر اب بھی انہیں شہزادی کے بیدار ہونے کے آثار دکھائی نہ دی۔ انہوں نے کھڑکی کے پاس جا کر پکارا بھی، اور وہاں سے کچھ جواب نہ پا کر وہ پھر بھاگے بھاگے بادشاہ کے پاس گئے اور عرض کرنے لگے، حضور شہزادی اب بھی بیدار نہیں ہو رہی۔ اب تو بہت دیر ہو چکی ہے، اسے اب تک بیدار ہو جانا چاہیے تھا۔ بادشاہ نے یہ سنا تو اسے بھی فکر ہوئی۔ وہ جلدی سے شہزادی کی خوابگاہ کی طرف گیا اور اس کا دروازہ کھلوایا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں شہزادی کا نام و نشان نہ تھا، صرف سونے کا 12 سنگا پڑا ہوا تھا جس کے پیٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے اسی وقت سپاہیوں کو پکارا اور حکم دیا، شہزادی کا پیچھا کیا جائے اور ہر صورت میں اسے تلاش کر کے واپس لایا جائے۔ بادشاہ کا حکم ملتے ہی شاہی سپاہی شہزادی کے پیچھے دوڑے، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس دوران میں بادشاہ اور باورچی کا بیٹا شہزادی کو لے کر اسی دریا کے پاس پہنچ چکے تھے جسے وہ پار کر کے آئے تھے۔ وہاں پہنچ کر باورچی کے بیٹے نے پھر لوہے کی چھڑی دریا کے پانی پر ماری اور پانی کا پاٹ پھٹ گیا۔ دریا نے انہیں راستہ دے دیا اور وہ پار نکل گئے۔ جب ان کا پیچھا کرنے والے شاہی سپاہی وہاں تک پہنچے تو اس وقت وہ تینوں دریا پار کر کے دور جا چکے تھے، اور بادشاہ کے بھیجے ہوئے سپاہی مایوس ہو کر لوٹ گئے۔ وہ تینوں گھوڑوں پر سوار سرپٹ دوڑتے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ پھر اسی سیاہ رنگ کے محل کے پاس پہنچ گئے جہاں آتے وقت انہوں نے رات بسر کی تھی، اور اس وقت بھی شام ہو رہی تھی۔ جب وہ وہاں پہنچے تو اس وقت تینوں تھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے محل میں جا کر دونوں گھوڑے وہیں باندھ دیے جہاں سے کھولے تھے، لوہے کی چھڑی بھی اسی جگہ رکھ دی جہاں سے لی تھی، اور خود سونے کے لیے لیٹ گئے۔ بادشاہ کا بیٹا اور شہزادی تو فوراً ہی سو گئے، مگر باورچی کا بیٹا تھکا ہوا ہونے کے باوجود نہ سویا۔ وہ اپنے دل میں سوچنے لگا، مجھے سونا نہیں چاہیے، یقیناً آج کی رات بھی کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوگی۔ یہی کچھ سوچ کر وہ سویا نہیں اور چوکنا ہو کر لیٹا رہا۔ پھر جیسے ہی رات کے 11 بجے اس نے دیکھا وہی تینوں لڑکیاں آئی اور ان کے قریب بیٹھ کر تاش کھیلنے لگی۔ پھر جب 12 بجنے میں کچھ وقت رہ گیا تو وہی سفید بالوں والا ان کا باپ بوڑھا بھی آ گیا۔ اس نے آتے ہی کہا، سلام بیٹیوں۔ سلام ابا جان، تینوں لڑکیوں نے ایک ساتھ جواب دیا، اور اس کے بعد وہ اپنے آپ سے پوچھنے لگی، ابا جان کوئی اچھی خبر؟ اس پر ان کا باپ کہنے لگا، بادشاہ کا بیٹا شہزادی کو تو لے آیا ہے، مگر یہ اس کی نہ ہو سکے گی۔ وہ کیوں ابا؟ لڑکیوں نے قدرے حیران ہو کر باپ سے سوال کیا، اور پھر اس کا جواب سنے بغیر پوچھنے لگی، شہزادی اس کی کیسے ہوگی؟ جواب میں بوڑھا کہنے لگا، جب بادشاہ کا بیٹا واپس پہنچے گا تو اس کی سوتیلی ماں تازہ پانی سے بھرا ہوا ایک گلاس لائے گی جس میں زہر ملا ہوا ہوگا۔ اگر اس نے وہ پانی پی لیا تو فوراً مر جائے گا، اور اگر اس نے وہ پانی نہ پیا تو اس کی ماں ایک گھوڑا لائے گی، اس کے گھوڑے پر بارود ہوگا، اگر وہ اس پر سوار ہوا
تو اس کی ماں اسے آگ دکھا دے گی اور وہ گھوڑے سمیت اڑ جائے گا، اور اگر وہ گھوڑے کو آگ نہ لگا سکی تو پھر وہ رات کو ان کی خوابگاہ میں آئے گی اور آگ لگا کر دونوں کو جلا دے گی۔ مگر ابا جان، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ لڑکیوں نے باپ کی بات کاٹتے ہوئے دریافت کیا۔ جواب میں بوڑھے نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اگر اس وقت ان کے کمرے میں کوئی ہو اور دونوں کے جسموں کو اپنی زبان سے چاٹ لے تو پھر آگ انہیں نہیں جلا سکے گی، آگ کا ان پر اثر نہ ہوگا۔ لیکن لیکن کیا؟ لڑکیوں نے تعجب سے باپ کی طرف دیکھا۔ اس پر بوڑھے نے بتایا، لیکن یہ ان کا جسم چاٹنے والے نے اگر اپنی کہانی کسی کو سنا دی تو اس کی اپنی زندگی ختم ہو جائے گی۔ جب وہ اپنی کہانی سناتے سناتے آخری الفاظ تک پہنچے گا تو فوراً پتھر کا ہو جائے گا۔ جب بوڑھے نے اپنی بات مکمل کی اس وقت رات کے ٹھیک 12 بجے تھے اور یہ ان کے جانے کا وقت تھا۔ لہذا جیسے ہی بوڑھے نے اپنی بات ختم کی، اس کے ساتھ ہی بوڑھا اور تینوں لڑکیاں غائب ہو گئے۔ ادھر باورچی کا بیٹا لیٹا ہوا جاگ رہا تھا اور اس نے لڑکیوں اور بوڑھے کی ساری گفتگو سن لی تھی۔ جب صبح ہوئی تو اس نے اپنے گھوڑوں کو تیار کیا۔ شہزادہ اور شہزادی بھی بیدار ہو چکے تھے۔ انہوں نے ناشتہ کیا اور اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر پھر سے سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب وہ اپنے شہر پہنچے تو انہیں پہلے بادشاہ کے بیٹے کی سوتیلی ماں ملی۔ اس کے ہاتھ میں تازہ پانی سے بھرا ہوا گلاس تھا جو اس نے بادشاہ کے بیٹے کو دیتے ہوئے کہا، پیارے بیٹے، یہ تازہ پانی کا گلاس پی لو تاکہ جب تم اپنے باپ کے پاس جاؤ تو تھکے ہوئے دکھائی نہ دو۔ اس نے گلاس آگے بڑھایا ہی تھا کہ باورچی کا بیٹا جلدی سے بولا، یہ پانی مت پینا، ہم نے اب تک تھکاوٹ میں اس قدر طویل سفر طے کیا ہے، اب تھوڑا سا رہ گیا ہے، وہ بھی طے کر لیں گے۔ اس طرح وہ آگے بڑھ گئے، مگر ابھی تھوڑی دور گئے ہوں گے کہ بادشاہ کے بیٹے کی سوتیلی ماں پھر سامنے آ گئی۔ اب اس کے ساتھ ایک گھوڑا تھا۔ وہ کہنے لگی، پیارے بیٹے، اس تازہ دم گھوڑے پر سوار ہو جاؤ تاکہ تم تھکے مادے گھوڑے پر اپنے باپ کے پاس نہ جاؤ۔ باورچی کا بیٹا آگے بڑھا اور اسے منع کرتے ہوئے بولا، اس گھوڑے پر سوار مت ہونا، تم نے تھکے ہوئے گھوڑے پر طویل سفر طے کیا ہے، چند لمحے اور اسی پر گزار سکتے ہو۔ اس طرح اس نے بادشاہ کے بیٹے کو نہ زہریلا پانی پینے دیا اور نہ بارود والے گھوڑے پر سوار ہونے دیا، اور وہ صحیح سلامت اپنے گھر تک پہنچ گئے۔ مگر باورچی کا بیٹا ابھی تک فکر مند تھا۔ وہ اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ ابھی ایک خطرہ اور باقی ہے۔ رات کو جب بادشاہ کا بیٹا اور شہزادی اپنے کمرے میں سوئے ہوں گے تو اس کی سوتیلی ماں آگ لگا دے گی۔ وہ ان دونوں کو بچانے کے لیے تجویزیں سوچنے لگا، اور چوں ہی رات ہوئی وہ ان کے کمرے میں جا کر چھپ گیا۔ پھر جب بادشاہ کا بیٹا اور شہزادی دونوں سو گئے تو تلوار سونت کر ایک کونے میں کھڑا ہو گیا کہ سوتیلی ماں دبے پاؤں کمرے میں آئی اور کمرے میں آگ لگا کر وہاں سے بھاگ گئی۔ اس نے لپک کر بادشاہ کے بیٹے اور شہزادی کے جسموں کو چاٹ لیا، جس کی وجہ سے آگ انہیں جلا نہ سکی۔ مگر اتفاق سے بادشاہ کا بیٹا جاگ پڑا۔ اس نے دیکھا تو باورچی کا بیٹا ان کے کمرے میں تلوار سونتے کھڑا تھا۔ وہ چونک پڑا اور اس کے دل میں شک پیدا ہو گیا۔ اس نے خیال کیا کہ اس کا بھائی اسے قتل کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ خیال کر کے اس نے شور کر دیا اور اسی وقت باورچی کے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا، اور پھر صبح اسے پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ وہ بیچارہ پریشان تھا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں نے سب کچھ بتا دیا تو پتھر کا بن جاؤں گا، اور اگر نہیں بتاتا تو پھانسی پر چڑھا دیا جاؤں گا۔ وہ شش و پنج میں گرفتار تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ سچ بتا دینا چاہیے، خواہ کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ موت تو دونوں صورتوں میں ہے، پھر کیوں نہ سچ بتا کر مرا جائے۔ چنانچہ جیسے ہی اسے پھانسی کے تختے پر لے جایا گیا، اس نے بادشاہ کے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے چند منٹ کی مہلت دی جائے تاکہ میں سچ سچ ساری بات بتا سکوں، پھر چاہے مجھے پھانسی پر چڑھا دیا جائے، تمہیں اجازت ہے۔ بادشاہ کے بیٹے نے اسے اجازت دی اور اس نے اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ میرے بھائی سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اصل حقیقت حال کیا ہے۔ تمام لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے اور بڑے غور سے اس کی بات سن رہے تھے۔ شہزادی کی تلاش میں جاتے ہوئے جب ہم سیاہ رنگ کے محل میں پہنچے تھے اور وہاں رات بسر کرنے کے لیے لیٹے تھے تو تم سو گئے تھے، لیکن میں جاگتا رہا تھا۔ جب رات کے 11 بجے تو وہاں 3 لڑکیاں آئیں اور تاش کھیلنے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک سفید بالوں والا بوڑھا آیا جو ان لڑکیوں کا باپ تھا۔ اس نے محل میں رات کو پیش آنے والا پورا واقعہ بیان کیا۔ جب وہ شہزادی کو لے کر آئے تھے اور آتے میں پھر اسی محل میں رات گزاری تھی، باورچی کے بیٹے نے اس رات میں پیش آنے والے حالات کا بھی ذکر کیا۔ اس کے ساتھ اس نے لڑکیوں اور ان کے باپ ساری گفتگو بھی بیان کی اور بتایا کہ میں نے بوڑھے کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے تمہیں شہزادی تک پہنچایا اور اسی کی ہدایت کے مطابق تمہاری جان بچائی۔ اس طرح اس نے شروع سے آخر تک پوری کہانی سنائی، اور جب اپنی بات مکمل کرتے ہوئے ان الفاظ تک پہنچا، میں تلوار لیے تمہاری اور شہزادی کی حفاظت کے لیے کھڑا تھا، اگر میں تم دونوں کا جسم نہ چاٹتا تو تم دونوں آگ میں جل جاتے۔ جیسے اس نے یہ کہا، اس کے ساتھ ہی وہ پتھر کا بن گئے۔ ادھر بادشاہ کے بیٹے کو جب ساری حقیقت کا علم ہوا تو اسے بہت افسوس ہوا۔ وہ اپنے دل میں سوچنے لگا، میرے بھائی نے میرے ساتھ اتنی نیکی کی
اور میں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اس نے میری جان بچائی اور میں اس کی جان لے رہا ہوں۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کا بھائی پتھر کا کیوں بنا ہے، اور اس کا علاج بھی اسی بوڑھے کو معلوم تھا جو سیاہ رنگ کے محل میں رہتا تھا۔ اس نے اسی وقت اپنے خادموں کو حکم دیا میرا گھوڑا فوراً تیار کیا جائے، اور جب اس کا گھوڑا تیار ہو گیا تو وہ اس پر سوار ہو کر اسی محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کسی طرح اڑ کے وہاں پہنچ جائے۔ ایک ایک لمحہ اس پر بھاری گزر رہا تھا، لیکن سفر تو آخر سفر تھا۔ اسے راستہ تو طے کرنا ہی تھا، اور راستہ بھی دن بھر کا تھا، اسی لیے وہ گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ اس نے راستے میں نہ کہیں دم دیا اور نہ سستایا، بلکہ گھوڑے کو تیز سے تیز تر دوڑاتا رہا، یہاں تک کہ شام کے وقت وہ اسی سیاہ رنگ کے محل میں پہنچ گیا۔ وہاں جا کر اس نے پہلے کی طرح گھوڑے کو ایک طرف باندھ دیا اور خود اسی جگہ لیٹ گیا جہاں باورچی کا بیٹا لیٹا تھا۔ آہستہ آہستہ شام گہری ہوتی گئی اور پھر رات کے اندھیرے پھیلنے لگے۔ بادشاہ کا بیٹا خاموشی سے لیٹا ہوا تھا۔ اس وقت وہ بالکل ہوشیار تھا اور اس کے کان ہر آہٹ پر لگے ہوئے تھے۔ اسی طرح رات گزرتی گئی، اور پھر جب 11 بجنے کا وقت ہوا تو اس نے دیکھا کہ محل کی ایک جانب سے 3 حسین جوان لڑکیاں آئیں اور اس سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ کر تاش کھیلنے لگی۔ وہ اس طرح بے حد سو حرکت لیٹا ہوا تھا جیسے سو رہا ہو، مگر وہ سویا نہیں تھا بلکہ پوری طرح چوکنا ہو کر جاگ رہا تھا۔ بڑے غور سے لڑکیوں کی باتیں بھی سن رہا تھا، اور ان کی ہر حرکت پر اس کی نظریں تھیں۔ لڑکیاں تاش کھیل رہی تھیں اور وہ ان پر نظر جمائے لیٹا ہوا تھا۔ پھر جب 12 بجنے میں کچھ وقت باقی تھا تو اس نے دیکھا وہاں ایک سفید بالوں والا بوڑھا آیا، اور اس نے آتے ہی کہا، سلام میری بیٹیوں۔ سلام ابا جان۔ تینوں لڑکیوں نے ایک ساتھ جواب دیا، اور پھر اپنے باپ سے پوچھنے لگی، ابا جان کوئی خبر؟ اس پر بوڑھا بولا، راز ظاہر ہو چکا ہے، اور راز ظاہر کرنے والا پتھر کا بن چکا ہے، مگر ابا جان اب وہ دوبارہ زندہ کب اور کیسے ہوگا؟ لڑکیوں نے اپنے باپ سے سوال کیا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ سوال کیا، بادشاہ کا بیٹا اور بھی زیادہ ہوشیار ہو گیا۔ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ توجہ سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کے دوبارہ زندہ ہونے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ لڑکیوں نے جلدی سے پوچھا، جس کے جواب میں بوڑھے نے بتایا، ہمارے تہہ خانے میں ایک ڈبہ ہے جس میں مرہم ہے۔ اگر کوئی شخص یہ مرہم لے جائے اور تھوڑا سا مرہم پتھر بنے ہوئے اس نوجوان پر مال دے تو وہ پہلے کی طرح پھر سے زندہ ہو جائے گا۔ اتنی بات کہہ کر بوڑھا خاموش ہو گیا، اور پھر حسرت بھرے لہجے میں بولا، ہمارے محل پر بھی جادو کا اثر ہے۔ اگر کوئی شخص یہی مرہم یہاں کی ہر چیز پر تھوڑا مال دے تو ہم سب بھی جادو کے اثر سے نجات پا سکتے ہیں۔ جو ہی بوڑھے نے یہ الفاظ کہے، آئین اسی وقت رات کے ٹھیک 12 بج گئے، اور اس کے ساتھ ہی بوڑھا اور اس کی بیٹیاں غائب ہو گئیں۔ اب وہاں صرف بادشاہ کا بیٹا رہ گیا تھا، جو تنہا لیٹا ہوا صبح کا انتظار کر رہا تھا۔ جو ہی صبح ہوئی، بادشاہ کا بیٹا جلدی سے اٹھا اور ادھر ادھر گھوم کر تہہ خانہ تلاش کرنے لگا۔ اسے زیادہ دیر نہ لگی اور تہہ خانہ مل گئے۔ پھر اس نے وہاں مرہم کا وہ ڈبہ بھی ڈھونڈ لیا جس کے بارے میں بوڑھے نے بتایا تھا۔ اس وقت اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس نے آزمانے کی خاطر تھوڑا سا مرہم محل کے احاطے میں پتھر کے جانوروں پر مال دیا، اور دیکھا کہ پتھر کے وہ جانور زندہ نظر آ رہے تھے۔ کتے، بلیاں اور دوسرے جانور ہر طرف گھوم رہے تھے۔ یہ دیکھ کر اس نے وہاں کی ہر چیز پر تھوڑا تھوڑا مرہم لگایا، یہاں تک کہ محل کی دیوار پر بھی ملا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف زندگی کی چہل پہل نظر آنے لگی۔ وہ محل جو چند لمحے بیشتر ویران تھا، پلک جھپکتے میں رستہ بستہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہاں کی ہر چیز جادو کے اثر سے نجات پا چکی تھی۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بادشاہ کا بیٹا جلدی سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، اسے ایڑ لگائی اور کوہنی کی سی تیزی سے اپنے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت وہ گھنٹوں کا سفر لمحوں میں طے کرتا ہوا جا رہا تھا، کیونکہ وہ جلد سے جلد اپنے شہر پہنچ جانا چاہتا تھا، اور ہوا بھی یہی۔ وہ بہت کم وقت میں اپنے شہر میں پہنچ چکا تھا۔ وہاں جاتے ہی وہ سب سے پہلے سیدھا اپنے بھائی کے پاس گیا جو پتھر بنا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے ڈبہ نکالا اور اس میں سے تھوڑا سا مرہم نکال کر اس پر ملا۔ مرہم کا لگانا تھا کہ اس کے ساتھ ہی باورچی کا بیٹا زندہ ہو گیا، اور انگڑائی لیتے ہوئے بولا، اوہ میں کس مزے کی نیند سو رہا تھا۔ بھائی تم سوئے نہیں تھے بلکہ پتھر کے بن گئے تھے۔ بادشاہ کے بیٹے نے اسے بتایا اور پھر اپنی پوری کہانی سنائی کہ کس طرح وہ اسی سیاہ رنگ کے محل میں گیا اور وہاں سے مرہم لایا۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی بتایا کہ اب وہ محل، وہاں کی ہر چیز جادو کے اثر سے آزاد ہو چکی ہے، کیونکہ اس نے ہر چیز پر مرہم لگا دیا تھا۔ یہ سب کچھ بتانے کے بعد اس نے بھائی سے معافی مانگتے ہوئے کہا، بھائی مجھے معاف کر دو، یہ میری غلطی تھی کہ میں نے تم پر شک کیا اور میری وجہ سے تمہیں تکلیف برداشت کرنا پڑی۔ تکلیف تو تمہیں ہوئی تو میری وجہ سے پھر سفر کرنا پڑا اور نہ جانے کتنی مشکلوں سے مرہم لائے۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے ملے اور پھر سے پہلی سی محبت کے ساتھ اکٹھے رہنے لگے۔ بادشاہ کے بیٹے نے اپنے بھائی کے لیے ایک خوبصورت لڑکی تلاش کر کے اس کی شادی کر دی اور اسے اپنی سلطنت کے ایک علاقے کا حکمران بنا دیا، جہاں اس کے لیے ایک عالیشان محل تعمیر کر دیا گیا تھا۔
اور اس طرح وہ سب ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے، اور یوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔